نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورت المائدہ آیت نمبر 2، جس میں ہماری کیا ہونے پوری جا رہی ہے، ہماری اس کے اندر شریعت پوری ہونے جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہماری شریعت پوری کرنی ہے، دین مکمل کرنا ہے۔ تو اس کی آج ہم نے کتنی آیت کرنی ہے؟ آیت نمبر 2۔ آیت نمبر 1 ہم نے کل کر لی تھی، آیت نمبر 2 آج ہم نے کرنی ہے، جس کے مطابق یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی والقلائد والآمین البیت الحرام۔ بس یہاں تک پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ شروع کر دیتے ہیں، آپ کو لکھ کے دکھانا۔ وہی شروع سے کیا شروع ہو رہا ہے ہمارا؟ یا ایھا، اے، یا ایو، اے، الذین، الذین نا، ہاں کو ذات میں آئیں گے۔ یا ایھا الذین کیا ہے جی؟ وہ لوگ، وہ لوگ، وہ جو مطلب وہ لوگ جو کیا انہوں نے کیا کر لیا ہے؟ آمنو، امن روٹ ورڈ ایمان کا، آمنو اور جمع کے لیے وہ ایمان لے آئے ہیں، وہ ایمان لے آئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایمان والے ہیں۔ تو اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، تم نہ کیا کرو، ایک ڈونٹ آ رہا ہے، کیونکہ اس میں کیا آ رہا ہے؟ اس صورت میں ہمیں حرام حلال سارا بتایا جائے گا، شریعت بتائی جائے گی۔ تو پہلے نہیں کے لیے آ رہا ہے، لا، نہ، تا، تم، ہا، لام، لام حلل، دو لام کے ساتھ شد آ گئی، اکٹھا ہو گیا۔ کل بھی ہم نے کیا تھا؟ حلل کا مطلب کھولنا، حلال ہونا، ٹھیک ہے، نہ تم حلال کر لو، حلال ایک جائز کے لیے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے؟ تحلو، واو جمع کے لیے، تا اگر اکیلا ہو تو پھر کیا ہے؟ واحد کے لیے، لیکن واو جمع ہو تو اکٹھے کے لیے، ٹھیک ہے۔ نہ تم حلال کر لو، مطلب حلال میں جائز کر لو، جائز کر لو، نہ تم حلال کر لو، نہ تم جائز کر لو، کس چیز کو؟ شعائر اللہ، شاعر، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ شاعر اللہ۔ پہلے ہم اس کو شاعر اللہ کو تو سمجھیں گے نا، کیا ہے جی؟ نہ تم حلال کر لو، نہ تم اپنے اوپر کھول لو، کس چیز کو؟ شین عین را شعر، یہ ہم نے سورۃ بقرہ کے شروع میں کیا تھا۔ شعر سے کہتے ہیں بال کو، عربی میں بال کو شعر کہتے ہیں، شعر، ٹھیک ہے، شعر، وہ شعر اور الگ ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو بنتا ہے الگ بات ہے۔ بال، بال کو کہتے ہیں اشعار ہوتا ہے، ہماری شیمپو کی بوٹلز پہ لکھا ہوتا ہے، بالوں کو جمع کو کہتے ہیں۔ اور شعور کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کسی کا شعور جگاؤ، مطلب اندرونی حالت انسان کی، اندرونی حالت کہ اوپر سے تو ہے، اندر سے وہ جاگے، وہ اس کی اندرونی باریک باریک بال برابر، ٹھیک ہے، بال برابر باریک بات جو اندر انسان کا جانتا ہے نا، اس کو شعور کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر شاعر کسے کہ اللہ تعالیٰ کا ہے؟ نشانیاں، شاعر، شاعر ایسے آتا ہے، ٹھیک ہے، نشانیاں، کیسی نشانیاں؟ جن کو دیکھ کے تمہیں پتہ چل جائے، تمہارے شعور کو پتہ چل جائے کہ یہ میرے لیے عزت کی چیزیں ہیں، ان کا میں نے احترام کرنا ہے۔ تو شاعر اللہ، شاعر، نشانیاں بھی اس کی اللہ کی، اللہ کی نشانیوں کا احترام کرو، اپنے بھی جائز نہ کر لو، ان کا مذاق اڑانا۔ پھر آگے جا کے پوری آگے صورت میں آئے گا، اذان آئے گی، اللہ کی آیات آئیں گی، یہ اللہ کی ساری نشانیاں ہیں۔ آیت کو بھی نشانی کہتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے۔ آیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی نشانی، حکم بھی ہوتا ہے نا، اللہ کی آیت نشانی اس طرح سے۔ اور شاعر، اب باقی نشانیاں کون سی ہمیں؟ شاعر اللہ یہاں پہ کیا سی نظر آ رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے شاعر اللہ، تو شاعر جو اس کو شعور پہچانے۔ شعور کس کو پہچانتا ہے؟ شعور ہماری داڑھی والے کو دیکھ کے، ہے نا، ہماری داڑھی کو دیکھ کر سب سے پہلے شعور کسے پہچانتا ہے؟ کعبہ، جسے ہم کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ اور کیا کہتے ہیں ہم اسے؟ ہم اسے کہتے ہیں حرم،
ہمارے لیے محترم ہے نا, ہمارے لیے محترم. اللہ کے نے کیا فرمایا تھا, تمہاری جان مال عزت اس طرح محترم جیسے یہ جگہ, یہ محترم خانہ کعبہ محترم, پھر اس کے ساتھ حاجی محترم. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خالی حاجی نہیں, حاجی کے ساتھ جو جانور جا رہے ہیں ان کو کہا پٹے والے جانور ہے نا, وہ محترم. پھر کون سے, اس کے آیت کے ساتھ ہم دیکھیں گے. اس کے علاوہ کیا ہے آگے, مہینے محترم, ہمارے مہینے محترم. پھر ہمارے بہت سے رشتے بھی محترم ہے نا, جو 5ویں بارے میں ہم پڑھ کر آئے ہیں. محرمات, تو یہ ساری ایسی چیزیں جو تمہیں دیکھ کے پتہ چلے کہ یہ محترم ہے, ان کا احترام کرنا ہے, انہیں کہتے ہیں شاعر اللہ. شاعر اللہ, اللہ کی نشانیاں یا نشانیوں کو نہ تم کیا کر لو, نہ تم حلال کر لو, جائز کر لو نشانیوں کو اللہ کی. ان کا کیا کرنا, ان کا مذاق اڑانا, ٹھیک ہے, ان کی بے حرمتی کرنا. قرآن کے الفاظ, قرآن کی آیات, ایسی بہت سی چیزیں ہیں. اور پردے میں لپٹی عورت, یہ ان کا مذاق اڑانا, داڑھی کا مذاق اڑانا, یہ ساری ایسی چیزیں جو ہمیں دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ ان کا تعلق کس سے, اسلام سے ہے, ہمارے مذہب سے ہے, دور سے پتہ چلتا ہے. اسی طرح دیکھیں علامت کے طور پہ وہ نظر آتی ہیں, علامت بھی کہہ سکتے ہیں ہم, شاعر کو علامت بھی کہہ سکتے ہیں. علامتیں ہیں, کس کی علامتیں ہیں, اسلام لانے والوں کی, ایمان والوں کی علامتیں. اور کیا نہ کرو, اور کون کون سی علامتیں ان کو جو یہاں بتایا گیا, وا اور لانا, اور نہ ہی کس کی نہیں کرنا, کس کے احترام, یعنی احترام خراب نہیں کرنا. نہ ہی الشہر الحرامی, شہر مہینے, ٹھیک ہے, الشہر ماہ الحرام, ال کیا ہے, خاص کے لیے آتا ہے, ٹھیک ہے. ماہ حرام کتنے ہیں, مہینے, ایک مہینہ نہیں, شہر الحرام مہینے زیادہ لگائیں, مہینے تمام حرام مہینے, ال آیا نا, تمام حرام محترم مہینے. کون سے ہیں محترم مہینے, رجب, ذی الحج, پہلے آتا ہے ذی الحج نہیں, ذیقد, ذی الحج, محرم, یہ 3 ساتھ آتے ہیں, ٹھیک ہے. رجب نہیں, ذیقد پہلے آتا ہے, ذیقد, جس میں کہ جو ہیں حاجی وہ تیاری کرتے ہیں, نکل پڑتے ہیں, کیونکہ ہم سب جانتے ہیں آج جہازوں میں بھی جلدی نکل پڑتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے ذی الحج, اس میں کیا کرتے ہیں, حج کرتے ہیں, ذی الحجہ کہتے ہیں, ذی الحج, اس میں حج کرتے ہیں حاجی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آتا ہے محرم ساتھی, ایک تو ہمارا سال بدل جاتا ہے اور اس میں حاجی واپس اب کے گھروں میں پہنچ جاتے ہیں. تو اللہ نے اگر بیت اللہ کو محترم کیا ہے تو اس کے ساتھ جڑے ہوئے مہینے بھی محترم, حاجی بھی محترم, جانور بھی محترم, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ان کا بھی جائز نہ کر لینا, ان کا مذاق اڑانا یا ان کے اندر ان کی احترام کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرنا. یہ اللہ کی شاعر, اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. اس کے بعد کون سی نشانی ہے, اور وا اور لانا, اور نہ ہی کیا ہے, الہدیہ, ال کسے کہتے ہیں, خاص ہے, خاص کے لیے. ہدی, ہدایت کو بھی کہتے ہیں. ہدیہ کسے کہتے ہیں, خاص تحفہ ہوتا ہے نا, خاص تحفہ, قربانی, اور نہ ہی قربانی, ٹھیک ہے. وہ جو ہدیے کے طور پہ قربانی کے جا رہے ہیں, قربانی کہہ لیں, کوئی بھی ایسی چیز اس وقت جو کعبہ کی طرف لے کے جائی جا رہی ہے اس کو کہتے ہیں, وہ ہدیہ قربانی کے جانوروں کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ویسے اس کو جو ہے نا قربانی بھی کہتے ہیں, قربانی کے جانور بھی کہتے ہیں, یا اس کو ہم اس کی طرف جو خانہ کعبہ کی طرف جانے والے کعبہ میں لے جانے والی چیزیں, ٹھیک ہے, جتنی بھی اس کے ساتھ اٹیچ چیزیں ہیں,
काबा की तरफ लेके जाने वाले, वहाँ पे किसी ने मन्नत मानी हुई है, आपको पता है मन्नतें भी मानते हैं वहाँ पे, और कुछ भी ऐसी नज़र न्याज होती थी उस वक्त, नज़र न्याज नहीं नज़र, ठीक है, इस तरह की चीज़ें मानी हुई कि हम उधर करेंगे, तो वो उसको कुर्बानी को भी कहते हैं, उसको भी कहते हैं। और कौन से, वाह और ला ना, और ना ही अल कलाइद, अल खास है, काफ लाम अलिफ और आइंदा, अलाइद, ये क्या, कल्द कहते हैं, कल्द, कल्द किसे कहते हैं, पट्टे को, पट्टा, पट्टा कौन सा होता है, जो जानवरों के गले में डाला जाता है। आयशा फरमाती हैं कि हम उन हदियों को, वो जो हदी होते थे जो कुर्बानी लेके जाते थे, उनको क्या करते थे, उनके गलों में पट्टा डाल देते थे ताकि दूर से पता चले। और आपको, हम सब जानते हैं कि अरबों के अंदर भी क्या था, वो वाली एक दूसरे को लूट मार, सहरा में से जब कोई गुजरता था तो उसको, उसकी चीज़ उसको लूटना और लूट मार करते थे। मगर ये महीने हराम मोहतरम थे, हर एक बंदे को पता होता था कि ज़िक़त, ज़िलहज और मुहर्रम ये हाजियों का महीना है, और फिर दूर से पता चलता था कि ये जो है ये ख़ास अल्लाह की निशानियाँ उनके अंदर, उनको जो है पट्टे वाले जानवर, पट्टे वाले, ठीक है, पट्टे वाले जानवर, दूर से पता चलता था कि एक तो वो कुर्बानी वाले हो गए उनको पट्टे डाल देते थे कि हाजियों के हैं, वो चरने के लिए उधर भी चले जाते थे ना, तो उनको कोई हाथ नहीं लगाता था क्योंकि वो पट्टे वाले जानवर होते थे, ठीक है। तो वो कुर्बानी या पट्टे वाले जानवर, चाहे उनके जैसे भी साथ जा रहे हैं जानवर, तो इन सब जानवरों को, इनको उन कलायद कहा गया है, पट्टा डालने वाले जानवर या पट्टा, गले में पट्टा डाले जानवर। उसके बाद क्या है, वाह और लाना, वाह और लाना, और ना ही क्यों आता है, अगेन एंड अगेन ला आ रहा है, ठीक है। और ना ही आमीन कहने वाले, आमीन, ठीक है। आमीन क्या मतलब, आमीना, ये आमीना क्या है, रूट वर्ड क्या है, है ना, से साथ होता है, मुझे देख लेने एक दफ़ा, मैं गलत ही ना कहा, बिल्कुल, एक माँ को भी कहते है ना, इरादे को भी कहते हैं इरादा, माँ भी एक इरादा होती है, बच्चा पैदा होता है ना उसकी गोद में तो इरादा हो जाता है उसका, हर बात का इरादा। तो इमाम जब नमाज़ पढ़ाते हैं तो इरादा होता है, तो एक इरादे को भी कहते हैं। जब हम कहते हैं आमीन, है ना, जिसका मतलब होता है ऐसा ही हो, इरादा किया हमने, दुआ की, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तो आमीन कौन है, हाजी, जो क्या है, हज पे जाने वाले। तो ये आमीन कसद करने वाले या इरादा करने वाले, किस चीज़ का, अल बैतुल हराम, अल ख़ास घर है, बैतुल हराम खाना काबा का, बैतुल हराम भी लिख सकते हैं, खाना काबा का, उन्होंने क्या किया है। और ना ही जो इरादा करने वाले हैं खाना काबा का कौन है, हाजी, इसीलिए वो किस में होते हैं, एहराम में होते हैं, दूर से पता चलता है कि हाजी जा रहे हैं। हम सब जानते हैं, हमें भी पता चलता है दूर से, है ना, हाजियों के जहाज़ भर के जा रहे हैं, हाजी जा रहे हैं, दिल कितना प्यारा, उनसे, उनकी अक़ीदत में इंसान के दिल भर जाते हैं, इस मोहब्बत में भर जाते हैं कि हाजी जा रहे हैं, कल हम भी कहीं जाएंगे, अल्लाह हमें बुलाएगा ना। तो ये इज़्ज़त की निशानियाँ हैं, अल्लाह की निशानियाँ हैं। अल्लाह को किस लिए जा रहे हैं, इसके आगे आ रहा है, वो हाजी हैं, आमीन कहने वाले, इरादा करने वाले, किसका, अल्लाह के घर का। क्या करने वाले, वो चाहते क्या हैं, या वो बाग़ या बग़ी रूट वर्ड है ना, बग़ी क्या होता है, बगावत, ज़िद, और ज़िद क्या होती है, चाहत, कुछ और चाहिए, या इसमें से गिर गया देखें, और आगे क्या आ गया, वाउन जमा के लिए, एक क्या आ रहा है, बा और गैन के दरमियान में ता आ रहा है, बा इस तरह चलेगा, यब तगूना, वो तलाश करते हैं, वो चाहते हैं, उनकी ज़िद है। हमने क्या किया है, घर छोड़ दिया है, तिजारत छोड़ दी है, किसके लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के घर जाने का इरादा है। अल्लाह की चाहत क्या है, वो चाहते हैं फजल चाहते हैं, फजलन, वो तलाश करते हैं, वो चाहते हैं, क्या चाहते हैं, वाउन जमा के लिए है, फजल, ठीक है, किसका, मिन से
फजल मिन से, किस से, रब्बी रब से ही, उनके अपने रब से, ठीक है, रब से यहाँ से लेंगे, रब यहाँ से आ रहा है, रब से, हम उनके रब से फजल तलाश के लिए जा रहे हैं। फजल क्या है? यानी कि अल्लाह की चाहत, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की रज़ा के लिए निकले हैं, ख़ास अल्लाह के लिए निकलना है, ठीक है। तो ये हाजी हैं, ये भी अल्लाह की शायर में हैं, जो अल्लाह के घर का इरादा रखते हैं और जा रहे हैं हज पे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं और क्या चाहते हैं? व रिज़वानन, वाह और रिज़वानन, रिज़वा हमें भी पता है रज़ामंदी है ना, रिज़वान रज़ा रज़ू से होता है, और रिज़वानन रज़ामंदी, क्या चाहते हैं? रज़ामंदी, व रिज़वानन और रज़ामंदी, रिज़वानन रज़ामंदी चाहते हैं, खुशनुदी चाहते हैं, किसकी? रब की, उनके फजल भी रब का उनके, और खुशनुदी भी, रज़ामंदी भी। वाह और इज़ा जब ज़बर आया क़यामत तक, फ्यूचर की बात, क़यामत तक, जब, ठीक है, जब तुम क्या पहनते हो, हाजी बनते हो तो हलाल हो जाओ तुम, हलल, अब क्या आया? तुम हलल, हा लाम हलल, मैंने आपको बताया था हलाल होना भी, जायज़ होना भी, खुलना क्या होता है? इस पर से पाबंदी खुल गई, हलाल हो गया, जायज़ हो गया, तो एक मतलब खुलना, ठीक है। हम आगे जाके देखेंगे अजाब खुलने के लिए भी हलाल आता है, तो यहाँ पे खुल जाने के लिए, जब खोल दो तुम, जब हलाल हो जाओ तुम, हलाल हो जाओ मतलब तुमसे पाबंदियाँ उठ गई हैं, जब हलाल हो जाओ तुम, जब खोल दो तुम, किसको खोलना होता है ना? एहराम को, एहराम, जब हलाल हो जाओ तुम, तुमसे पाबंदियाँ उठ जाए, तुम एहराम खोल दो, यहाँ पे एहराम लिखा हुआ नहीं आएगा, ठीक है, एहराम खोल दो तुम, मतलब क्या है? शिकार हर कोई कर सकता है, अरब शिकार बड़े शौक से करते थे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब जाते थे तो रास्ते में कुछ रख लेते थे, मगर वहाँ पे होटल तो साथ नहीं थे, तो वो शिकार करते थे, खा लेते थे, वक्त गुजार लेते थे, शिकार बड़े शौक से करते थे, ठीक है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि जब तुम क्या हो, तुम्हें क्या नहीं करना, एक मिनट इसको मैं ठीक करूँ, तुमने क्या नहीं करना, इसको तो मेरी कोई मुश्किल पड़ी हुई है, नज़र आ रहा है ठीक, इसको जगह की तंगी हुई है और ये आ नहीं रहा पूरा, हाँ जी। उसमें क्या कहा जा रहा है कि जब हलाल हो जाओ तुम, एहराम उतार दो तुम, तो तुम क्या कर लो? फस्तादु, अब इस लफ्ज़ को हम अलग से देखेंगे, ठीक है। फस्तादु, स्वाद या दाल सैद, किसे कहते हैं? शिकार को, शिकार को सैद कहते हैं, ठीक है, सैद। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? आगे जाके इसको सैद हम पढ़ेंगे, यहाँ पे फस्तादु, फापस, ठीक है, स्वाद आ रहा है। अब मैंने आपको क्या बताया था, हमने ज़रर में भी आपको समझाया था, ज़रर में और किस में, और सफ़ू में, सफ़ू, ज़रर में हमने आपको बताया था कि ज़रर के अंदर क्या होता है, इसको हटाएं तो आ लग जाती है, ज़रर मुस्तर हो जाता है ना, अस्तर, मुस्तर, ज़रा बेचैनी, लाचारी, यहाँ पे स्वाद फावा सफ़ू होता है, चुनना, लेकिन तो आ जाता है अस्तफ़ा, मुस्तफ़ा आता है ना, तो ये जब त्वा इनके साथ लगता है तो यहाँ पे भी क्या लगने लगा? त्वा। सैद क्या है? शिकार। फस्तादु, या गिर गया, हरूफ इल्लत है, अलिफ वाव या हरूफ इल्लत है। अब देखिए क्या है, मैं यहाँ लिखती हूँ फिर आप देखें, सैद वर्ड है, स्वाद यादा सैद वर्ड है। ये अस्तादु कैसे बनने लगा है? बस स्वाद का अस फेल अमर है, अस, बस वाउल जमा के लिए भी आ रहा है ना, तुम कर लो, क्या कर लो? अस्तादु, तो इसके अंदर आ रहा है, देखिए अस्तादु, या गिर गया, दाल यहाँ पे आ गया, अस्तादु, ठीक है, दाल के साथ अलिफ है, अस्तादु, तुम शिकार कर लो, शिकार कर लो। जब तुम एहराम उतार लो, एहराम की हालत में तुमने शिकार नहीं करना। कौन सा नहीं करना? ज़मीन का, आप समंदरी कर सकते हैं, समंदर का शिकार आप कर सकते हैं,
اب زمین کا شکار نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تو تم کیا کرو، شکار کر لو جب تم حلال ہو جاؤ، مطلب جب تم احرام کی حالت سے احرام پہن لینے کے بعد آپ کے اوپر کچھ پابندیاں آ جاتی ہیں، آپ پابند ہیں، احرام اتارا تو پابندیاں کھل گئیں، جب تم کھل جاؤ، جب تم احرام اتار دو، تم پر پابندیاں ختم ہو جائیں، پھر تم شکار کر لو، اس سے پہلے تم شکار نہیں کر سکتے۔ مطلب وہاں پہ کسی پرندے کا بھی کسی یعنی ہارمفل چیز، جو ہارمفل ہے، جو سانپ ہے، بچھو ہے، جو آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ تو آپ کو کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ یہ نہیں کرتے ہاتھ پہ بٹھا کے کٹوا لیں، لیکن ایسی چیزیں جو باقی کسی کا آپ شکار نہیں کر سکتے، اس میں بڑے جانور سے لے کے چھوٹے پرندے، ہر طرح کا کوئی شکار تم زمین کا نہیں کر سکتے، بس جب تم حلال ہو جاؤ پھر تم شکار کر لو، ٹھیک ہے۔ وہاں اور لانا اور نہ ہی، ایک اور حکم، کتنے لا گئے، یہاں پہ ایک حکم آیا ہے، باقی سب لا، ٹھیک ہے، یہ بھی کیا ہے، اس میں بھی لا ہے کہ اگر تم احرام میں ہو تو شکار نہیں کرنا، اگر نہیں ہو تو پھر کر لو، ایک کر لو، باقی سارے نہ ہیں، اور نہ ہی یجرمنکم، یہاں پہ کیا ہے، یا وہ جیم رامیم جرم، جرم ہوتا ہے نا، جرم کیا ہوتا ہے، جرم کا مطلب ہوتا ہے آمادہ کرنا، آمادہ کرنا کسی کو، یعنی جرم ہم سب سمجھتے ہیں، جرم آمادگی کا ہوتا ہے، پھر مجرم بعد میں بنتا ہے، پہلے وہ جرم کے بارے میں سوچتا ہے، جرم اس کو آمادہ کرتا ہے، کر لے چوری، کر لے چوری کے بعد وہ مجرم بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، آمادگی ہوتی ہے نا اس کی، تو مجرم ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ جب پتہ چلتا ہے کہ اس نے جرم کیا، تو یہاں پہ کیا رہے، یجرمنکم، نون پہ شد آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو جب لا آئے یہاں پر تو خالی لا نہیں رہتا، یہ نون اس کے ساتھ مل کے بن جائے گا لن، اب کیا ہوگا، ہرگز، ہرگز نہ، اور وہاں اور ہرگز نہ وہ آمادہ کرے، کس کو، تم کو، کون آمادہ کرے، ٹھیک ہے، ہرگز نہ وہ آمادہ کرے تم کو، شنآن، شنا کہاں پہ آتا ہے، شنا سورۃ کوثر کے اندر شنا آتا ہے، شنا کیسے آتا ہے، اس پہ حمزہ، شنا کیا ہے، دشمنی کو کہتے ہیں، دشمن، شنا دشمن، اور شنآن دشمنی، شنآنی دشمنی، ہرگز نہ وہ آمادہ کرے کوئی دشمنی، ٹھیک ہے، کسی کی دشمنی بھی خالی لکھا جا سکتا ہے، قومن کسی قوم کی، قوم کون ہوتے ہیں، چند لوگوں کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے، ٹھیک ہے، کن کی بات ہونے لگی ہے، کسی قوم کی بات، کیونکہ قوم کی بات کیوں ہونے لگی ہے، فتح مکہ ہونے والا ہے، فتح مکہ بھی ہوا نہیں ہے، امت مسلمہ کا دین مکمل ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، شریعت پوری ہونے والی ہے، تو تم جب فاتح مکہ میں داخل ہو گئے تو تمہارا کہیں ایسا نہ ہو، انہیں بھی کہا تھا بنی اسرائیل کو کہ دیکھو سجدن، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اندر وہ غرور آ جائے، تم تکبر کے ساتھ داخل ہو جاؤ، ہرگز نہ وہ آمادہ کرے تم کو، کیا آمادہ نہ کرے، دشمنی کسی قوم کی، کس چیز کی سے آمادہ نہ کرے، یہ کہ اب وجہ بتائی جا رہی ہے، یہ کہ صدو، صاد دال صد، اردو میں ہم صد کہتے ہیں، صد باب ہے نا، ہمارا سین سے ہوتا ہے، عربوں کا سواد سے ہوتا ہے، صدی مطلب دال پہ شد آ رہا ہے، دال گٹھی ہو گئی ہیں، واو الف جمع کے لیے، انہوں نے روکا، صد باب کرنا روکنا، یہ کہ انہوں نے روکا، الف گر کے کم آ جائے گا، تم کو انہوں نے روکا تم کو، کس سے، کس سے، المسجد الحرام، مسجد
حرام مسجد حرام سے یہاں سے آ گیا, یہ ایسے کا ایسے ہی ہم پتہ چلے گا. ٹھیک ہے, کہ یہ دشمنی تمہیں جا کے ایسا نہ ہو کہ تم دشمنی میں جا کے ان کو معاف ہی نہ کر سکو. ٹھیک ہے, تم اللہ کے جو احکام ہیں وہ پورے ہی نہ کر سکو. ٹھیک ہے, تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم فتح کی نشے میں, یا تمہیں اللہ تعالیٰ فتح دے دے اور تم وہاں جا کر جنہوں نے روکا ہے تمہیں مسجد حرام سے ان سے دشمنی نبھانے لگو. تم ایک بہت بڑی جگہ پہ جانے والے, تم امت مسلمہ بننے والے ہو. تو اللہ کے سن کے آپ بتاؤں کہ جس وقت فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے ہیں مکہ کے اندر, فتح مکہ کے بعد, تو آپ پوزیشن دیکھتے ہیں نا کہ لوگوں نے جو ہمیں بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو تھی اس کی کجاوے کو جا کے, کجاوا کیا ہوتا ہے جو اوپر رکھا ہوتا ہے, کجاوے کو سر نیچے جھکا ہوا تھا, کجاوے کو لگا. میں کہتی ہوں فرما برداری سکھا گئے ہیں کہ جو رب نے کہہ دیا بس کہہ دیا. ہمیں سمجھ نہیں آتی, نہ ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ ہے, نہ ہمیں سمجھ آتی. بالکل بنی اسرائیل والی حرکتیں ہماری. ضروری نہیں ہے کہ وہ فتح مکہ ہی ہو, فتح مکہ نہیں ہے, وہ فتح کوئی بھی ہو سکتی ہے. آپ نے گھر فتح کر لیا ہے, آج آپ گھر کے سردار بن گئے, سربراہ بن گئے. گھر کے سربراہ بن جانے کے بعد آپ کے اندر غرور نہ بڑھ جائے, بلکہ آپ کے اوپر ذمہ داریاں آ گئی ہیں, چاہے وہ گھر کے بن جائیں, ملک کے بن جائیں, معاشرے کے کسی ادارے کے بن جائیں, جہاں کہیں پہ آپ ہیں, آپ وہاں پہ فتح اللہ نے دی ہے, مطلب آپ کو اللہ نے سربراہی دے دی ہے, سربراہ بنا دی. آپ کے اندر وہ تکبر اور غرور نہ آ جائے, آپ زیادتیاں نہ کرنے لگیں کسی کے ساتھ. کیونکہ جب انسان کو کوئی ایسا عہدہ یا کوئی ایسا ملتا ہے تو اس کے تو حالات ہی بدل جاتے ہیں, خیالات ہی بدل جاتے ہیں, اس کے تو ساری جو باتیں اور سب کچھ بدل جاتا ہے. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم دشمنی میں کیا کرو, مسجد جنہوں نے روکا ہے تم مسجد یہ کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, چھوٹی سی بات اگر ہم آپ کو بتائیں, یہ کہ جس وقت ایک محاورہ کہتے ہیں کہ جب میں بہو تھی, ٹھیک ہے, جب میں بہو تھی تو مجھے سر جھکا کے رہنا پڑ رہا تھا, ہے نا, مجھے مشکل سے میرے میکے کی عزت نہیں تھی, ایسا تھا نا, میرا میکا جب آتا تھا تو اس کی عزت نہیں تھی, اور مجھے سسرال والوں کی عزت بمشکل کرنی پڑ رہی تھی, مجبوری میں کرنی پڑ رہی تھی, ہے نا. آج میں بن گئی ساس, تو پھر ہم نے کیا کیا, میکے والوں سے محبت اور سسرال والوں کے لیے تالے, دشمنی. سمجھ آیا ہمیں, کیا سمجھ آیا؟ یہاں سے سمجھ ہی آیا کہ پہلے ساس نے اگر ایسا کر دیا تھا تو تم تو یہ نہ کرو, تمہیں اگر ملا ہے تم زیادتی نہ کرو. ادھر سے زیادتی ہوئی ہے, تم کہیں تو رکنا ہے کہ نہیں, کہیں تو اس زیادتی کو رکنا ہے یا نہیں. تو مطلب یہ گھر کی کہانی ہے, گھر کی کہانی ہے. تو اول تو ساس کو بھی سوچنا چاہیے کہ زیادتی ہو ہی نہ, اور اگر کوئی کر ہی جائے تو اس کو جاری نہ رکھیں آپ. یہاں یہ کہ تم آئین ڈالو, ادو روٹ ورڈ کس کا, دشمن کا. دشمن کیا کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں, ہے نا. تو یہاں پہ کیا آ رہا ہے, تم آئین ڈالو, ادو میں ادھر ایک تا آ رہا ہے واو جمع کے لیے, ایک واو گر کے اگلا واو جمع کے لیے, یہ کہ تم زیادتی کرو, ٹھیک ہے, زیادتی کرو. کیا کہا جا رہا ہے کہ کہیں ہرگز وہ آمادہ نہ کرے تم کو دشمنی کسی قوم کی, یہ کہ انہوں نے روکا تم کو مسجد حرام سے, یہ کہ تم زیادتی نہ کرو. انہوں نے جو کرنا تھا وہ ان کا تھا. ہمارے بڑے کیا کہتے تھے, اس نے گالی دی ہے تم تو نہ دو, وہ اس کی تہذیب تھی, وہ اس کا مزاج تھا, تم تو اپنی تہذیب نہ چھوڑو, تم تو اپنے اخلاق کو خراب نہ کرو. یہی کہتے تھے نا, یہی سمجھایا جا رہا ہے, اور یہی ہمارے نبی نے ہمیں کر کے دکھایا, یہ کہ تم زیادتی کرو وہاں اور
اب کیا ہے، یا یہ تو ڈونٹ تھے، اب ڈو بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے. ڈو کیا آ رہا ہے، وا اور تعاونو. تعاونو سمجھ آ رہا ہے ہمیں تعاون کیا ہوتا ہے نا. اس کا اگر ہم واؤل جمع کے لیے آ رہا ہے. آن روٹ ورڈ ہے آن. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بھی آتا ہے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ میں بھی آتا ہے، بالصبر. آن مدد کو کہتے ہیں، مدد. اور تعاون کیسے بنتا ہے، تا باہمی کے لیے آتا ہے، ایک دوسرے کی یا پھر باہمی، باہمی طور پر. تعاون مدد کرنا، تعاون کرنا بھی کہہ سکتے ہیں. تعاون کرنا تو پھر ہم ایک دوسرے نہیں لکھیں گے، باہمی نہیں لکھیں گے. تعاون ایک باہمی تعاون نہیں لکھتے کبھی بھی. عربی میں تعاون کا مطلب ہی آپس کی ایک دوسرے کی مدد ہے. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے، وتعاونوا، اور ایک دوسرے کی مدد کرو. تم ایک دوسرے کی مدد کرو، باہمی تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، باہمی تعاون کرو. ٹھیک ہے. کس چیز کے اندر باہمی تعاون کرنا ہے، اعلیٰ اوپر، اعلیٰ اوپر. کس کے، البر، الخاص ہے. ٹھیک ہے. خاص کیا چیز ہے، بارارا بر، را پیشت. آیت بر ہم کر کے آئے نا، نیکی کو کہتے ہیں. اوپر نیکی کے، نیکی کا کوئی کام ہے نا تو تم تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، تعاون کرو. ٹھیک ہے. تعاون کرنے کا اصول، کسی کی ایک دوسرے کی مدد کرنے کا اصول کیا ہے، کس پہ تعاون کرنا ہے، نیکی پر. اور کس پر، وا اور التقوی، تقوی کے کاموں پر. ٹھیک ہے. تقوی کے کاموں پر یا پرہیزگاری پر. تقوی تو لکھا ہی ہوا ہے، پرہیزگاری. پرہیز کس سے پرہیز کرنا ہے، کسی کی دشمنی نہیں نبھانی، کسی کے ساتھ تکبر نہیں کرنا، کسی کو یعنی کہ ناانصافی نہیں کرنی، بدلے نہیں لینے، پرہیز کرنا ہے. اللہ سے ڈرنا ہے. اللہ سے ڈر والے جو کام ہیں، جو پرہیز والے کام ہیں، ان میں تم ایک دوسرے کا تعاون کر سکتے ہو. تم نیکی میں تعاون کر سکتے ہو. اور کیا نہیں کر سکتے، پھر جب ایک ڈو آتا ہے تو ڈونٹ بھی ساتھ ہی آ جاتا ہے. ڈونٹ کیا ہے، ولا تعاونوا، وا اور لانا، اور نہ ہی، نہ تعاون، پھر وہی ورڈ آیا ہے تم. یہ تا جو ہے باہمی کے لیے، تم باہمی. آن ہے نا، اور جمع کے لیے آن آ گیا نا. آن کیا ہے، فعل ہے. اور آن کیا ہے، بدل تو فائل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کرنا، تم باہمی مدد کرو، وال جمع کے لیے. اور نہ ہی تم باہمی مدد کرو، نہ ہی تم ایک دوسرے کی مدد کرو. یہ حکم ہے، ڈونٹ ہمیں کہا جا رہا ہے، نہیں کرنا. اور نہ ہی تم ایک دوسرے کی مدد کرو، کس پہ، اعلیٰ اوپر، الاثم، کسی طرح کے. ال جب آیا ہے نا، الاثم گناہ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو گناہ کے، کسی طرح کا گناہ، تمام گناہ اس میں آ جاتے ہیں. اوپر گناہوں کے یا گناہ کے، کسی گناہ کے کام میں تم تعاون نہیں کرو گے، تم تعاون نہیں کرو گے. کوئی بھی غلط کام، غلط رسم، کوئی چیز تم نے ایک دوسرے کا تعاون نہیں کرنا. تم نے تعاون کرنا ہے تقوی پر. اور کس پہ تعاون نہیں کرنا، والعدوان. ال ہے ہر طرح کی، ہر طرح کی، عین دال عدو، دشمنی کو کہتے ہیں. تو یہاں پہ کیا آ رہا ہے، عدوان. وان آ گیا، عدوان مطلب کسی طرح کی زیادتی، عین ایسے آئے گا. اور زیادتی، کسی کے اوپر کوئی زیادتی کر رہا ہو یا کوئی گناہ میں ملوث ہو، کوئی سرکشی کر رہا ہو، کوئی دشمنی نبھا رہا ہو، تم نے اس کا ساتھ نہیں دینا. اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیے، جو بھی ہو، چاہے تمہارے گھر میں ہو، باہر ہو، جہاں بھی، تم نے اس کا ساتھ نہیں دینا جو کیا کر رہا ہو، سرکشی کر رہا ہو. اور کیا ہے آگے اللہ نے کیا، پھر کیا، واتقوا اللہ. تقوی روٹ ورڈ یاد ہے تقوی کا، میں اسی لیے بار بار دہرا دیتی ہوں. واؤ قاف یا وقا، الف واؤ یا حرف علت. کسی میں دو بھی ہوتے ہیں، یہ بھی ہے نا. اور قاف خالی آ گیا. اتقوا واؤ جمع کے لیے، تم ڈر جاؤ،
تم ڈر جاؤ، تم بچ جاؤ، کس سے؟ اللہ سے، ٹھیک ہے؟ اتقوا اللہ، اور تم ڈر جاؤ اللہ سے، تم بچ جاؤ اللہ سے، اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ. کہ کیا ہے؟ ان اللہ، انا بے شک، اللہ، بے شک اللہ، بے شک وہ جو اللہ ہے نا، وہ کیسا ہے جسے تم بہت رحمان رحیم سمجھ کے، رحمان سمجھ کے کرتے ہو نا، وہ شدید بھی بڑا ہے. شدید، شد، جب شد آتی ہے کسی چیز کے اوپر نا، وہ شدت پکڑتا ہے، سختی آتی ہے اس میں، ہے نا؟ تو اب کیا ہے؟ شد سے بنا شدید، یا اس کے اندر آ گیا شدید، یا بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، بہت رحمان بھی ہے پر بہت سخت ہے. کس چیز میں بہت سخت ہے؟ العقاب، عین قاف با عقب روٹ ورڈ ہے عقاب. عقب کسے کہتے ہیں؟ ہم ذرا عقب کو دیکھیں. عقب کیا ہوتا ہے؟ عین قاف با عقب، عقب کہتے ہیں پیچھے کو. اور چوکیدار کو بھی کہتے ہیں یعقوب، جیسے ہوتا ہے نا وہ یعقوب علیہ السلام کا نام عبرانی میں، عربی میں یعقوب کا لفظ نہیں ہے، لیکن یعقوب یا جو ساتھ لگتا ہے عقب کے ساتھ، چوکیدار، مڑ مڑ کے پیچھے دیکھنے والا، بار بار پیچھے دیکھنے والا، ہر وقت نظر رکھنے والا، ہے نا؟ اور پھر کیا ہوتے ہیں؟ آپ نے دیکھی عقوبت خانے. عقوبت خانے کون سے ہوتے ہیں؟ عقوبت خانے جہاں پہ کسی سے زبردستی کیا بیگار لیا جاتا ہے، بیگار، صرف کام کرایا جاتا ہے، ان سے اتنی سزائیں دی جاتی ہیں، کام کیا جاتا ہے، انہیں کوئی اس کا تنخواہ یا کچھ نہیں دیتی، صرف کھانے اور کچھ گھونٹ پانی اور کچھ اس پہ عقوبت خانے ان کہتے ہیں، جہاں سزائیں دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اور ایسے یہ سارے ورڈ کیا ہیں؟ اور عقاب پیچھا کرنے والے کہتے ہیں. عقاب کیا کرتا ہے؟ عقاب کیا کرتا ہے؟ عقاب آپ کو پتہ ہے کہاں وہ اڑ رہا ہوتا ہے اور یہاں زمین پر اس کو اپنا شکار نظر آتا ہے، وہ پیچھا کرتا ہے یہاں تک کہ اس کو پکڑتا ہے، اس کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے عقاب کی. تو عقاب بڑی سخت نظر والا بھی، سخت عذاب دینے والا بھی، ہر وقت اس کے اوپر تم پر چھایا ہوا ہے جیسے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اسے کہیں گے بڑا سخت کیا ہے؟ عذاب والا بھی لکھ سکتے ہیں. عقاب عذاب والا بھی ہے، سزا والا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ سخت نظر والا بھی ہے. اس کے بڑے میننگ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ وہ سخت عذاب والا ہے، بہت سخت سزا دینے والا بھی، اور بڑی ہی سخت کوئی نظر رکھے ہوئے تم پر. تو یہ ہوگی ہماری آج ایک آیت نمبر 2، جس کا مطلب ہے کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کرو، نہ حرمت والے مہینے، نہ حرم کی قربانی، نہ پٹوں والے جانوروں کی، نہ حرمت والے گھر کا قصد کرنے، ارادہ کرنے والے جو اپنے رب کا، یعنی حاجیوں کی، جو اپنے رب کا فضل خوشنودی تلاش کرتے ہیں. اور جب تم احرام کھول دو تو پھر تم شکار کر لیا کرو. کسی قوم کی دشمنی اس لیے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا، تم اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ حد سے بڑھ جاؤ. اور نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے. یہاں پہ جتنی چیزیں بتائی گئی ہیں، مہینوں کے بارے میں کہا گیا ہے، ان کی بے حرمتی نہ کریں، جانوروں کی نہ کریں، حاجیوں کی نہ کریں، جس سے تمہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رضا ہے اور اللہ کے حکم ہے، تو ان کی تم نے کیا نہیں کرنی؟ بے حرمتی نہیں کرنی. ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے. تو بس آج کی اتنا ہی تھا. کل انشاءاللہ تعالیٰ آگے کریں گے. اگلی آیت بہت لمبی ہے، اس کو اگر تم آدھا کر لیں گے نہیں تو انشاءاللہ کل بھی 8:15 بجے کلاس کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ صدق اللہ العظیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم فقهنا في الدين. اعوذ بالله اكون من الجاهلين. یا رب العالمین، ہمیں جس نے دعاؤں کے لیے کہا، جس کو ہم بھول جاتے تو یاد رکھتا ہے. اللہ ان سب کی دعائیں قبول کر لے.
اللہ پاک ان کو صحت تندرستیاں عطا فرما، اولادوں والوں کو اولادیں عطا فرما۔ یا اللہ رمضان کا مہینہ ہے، روزہ کھولتے ہوئے دعا کرتے ہیں تو ہمیں مغفرت عطا فرما دے، ہمیں اس مہینے میں قبول کر لیں اور مغفرت عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین ثم آمین یا رب۔